السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ عاقل صاحب، آپ سے مجھے جاننا تھا کہ اب جیسے ہم رمضان انشاءاللہ آنے والا ہے، تو رمضان مبارک یا رمضان کریم کا جو میسج ہم شیئر کرتے ہیں تو وہ مبارکباد دینا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ سوال آپ نے سن لیا ہے، بہت اہم ہے، رمضان المبارک کے حوالے سے ہے۔ رمضان کی برکات اور اس سے فیضیاب ہم ہونے والے ہیں۔ عام طور پر سوشل میڈیا پر بھی، بلکہ عام لوگ بھی جو سوشل میڈیا سے ناواقف ہیں، ایک دوسرے کو رمضان المبارک کے قدوم پر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، رمضان مبارک ہو، یا یہ الفاظ کہتے ہیں کہ رمضان کریم۔ اس طرح کے جملے کہنے چاہیے یا نہیں کہنے چاہیے، یہ سوال کیا گیا ہے۔ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں مفتی مملکت سعودی عرب سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں۔ ان سے سوال کیا جا رہا ہے بالکل یہی۔ ہمارے پاس ہندوستان سے سوال آیا ہے، مفتی سعودی عرب کے پاس پاکستان سے سوال پہنچا ہے۔ قمر الزما اس سائل کا نام ہے۔ الباکستان حكم استقبال رمضان والبشارة به والتهاني به من قبل الأصدقاء والرفاق۔ اس مہینے کے آمد پر دوستوں، احباب کا، رشتہ داروں کا مبارکباد پیش کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ رمضان شهر العظيم، رمضان شہر العظیم، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ شهر مبارك، یہ مبارک ہے، اس کے آنے پر مسلمان فرحت اور سرور کا اظہار کرتے ہیں۔ المسلمون كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفرحون به۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اس کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کیا کرتے تھے، كان يبشر أصحابه بذلك، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کو بشارت بھی دیا کرتے تھے۔ فإذا فرح به المسلمون واستبشروا به، اگر کوئی مسلمان کسی کام سے خوش ہوتا ہے تو اس کی بشارت اور خوشخبری اس کو دینی چاہیے۔ وهنأ بعضهم بعضا بذلك، اور مسلمان ایک دوسرے کو اگر رمضان مبارک کی آمد پر مبارکباد پیش کرتے ہیں تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں في ذلك کوئی چیز اس میں مانع نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ كما فعله السلف الصالح، کما فعلہ السلف الصالح، اسلاف کا، سلف صالحین کا یہی طریقہ کار رہا ہے۔ لأنه شهر عظيم مبارك يفرح به۔ یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ ماہ مبارک عظیم ہے اور مبارک ہے، اور ہم مسلمانوں کے لیے فرح و سرور کا سما ہے۔ لما فيه من تكفير السيئات، اس کے اندر چونکہ گناہوں کا کفارہ، گناہوں اور نیکیوں کے بڑھاوے کا موسم ہے، خطايا اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہمیں نوازا جاتا ہے، ومسابقة الخيرات، اور اس مہینے میں ہم خیر اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر سبقت لیتے ہیں اور حصہ لیتے ہیں، في أعمال صالحات أخرى، اور اس مہینے میں نیک اور صالح اعمال بہت زیادہ کیے جاتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا، اور شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا تو شیخ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی مبارکباد دینا ان الفاظ سے کہ رمضان مبارک ہو کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ رمضان کریم اگر کوئی یہ کہتا ہے اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ رمضان کریم ہے، رمضان دیتا ہے، رمضان اپنی طرف سے کسی کو دیتا ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین رمضان کو بابرکت بناتا ہے۔ رمضان کی جو فضیلت ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو اور اس عقیدے کا اظہار ان الفاظ سے کرتا ہے تو اس کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دینے والا رمضان نہیں ہے۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ دینے والا رمضان ہے، رمضان کریم ہے، تو یہ عقیدہ درست نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اس کو کریم بناتا ہے، اس کے اندر اپنی نعمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور یہ عقیدہ رکھتے ہوئے اگر آپ یہ کہیں کہ رمضان کریم ہے تو جائز ہے، لیکن عام طور پر اس الفاظ کو اہل علم نے درست قرار نہیں دیا ہے، بلکہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے کہ ہم رمضان المبارک کے آنے پر ایک دوسرے سے کہیں کہ رمضان کریم، بلکہ بہتر یہ ہے کہ ہم یہ کہیں تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کو
ہم سب کے لیے اللہ کے حضور نیکی اور اجر کمانے کا سبب بنائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے خیر و بھلائی کے اس ماہ مبارک میں فیصلے فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے صیام اور قیام کو اس ماہ مبارک میں قبول فرمائے. تو آپ اگر مبارکباد دیتی ہیں رمضان مبارک کہہ دیجئے, اور تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال, اس طرح کے دعائیہ کلمات مسلمانوں کو دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے. رمضان کریم سے بہتر الفاظ رمضان المبارک ہے, اس کی مبارکباد آپ ضرور پیش کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین پوری دنیا کے مسلمانوں پر اس شہر مبارک کو اللہ رب العالمین مبارک فرمائے, اور ہمیں اور آپ کو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو اس ماہ مبارک میں رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو بھی قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے, اور آپ کے اور ہمارے رمضان کو رمضان مبارک کر دے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان